بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریبی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے کا غریب، اسے اپنی غریبی کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ اسے اگر کچھ نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس جائیداد نہیں ہے، میں نے اب تک میرا گھر نہیں بنایا، اب تک میرے بچوں کے لیے میں نے کچھ نہیں بنایا۔ ایک غریب کے ذہن میں اگر کوئی جنون ہے تو وہ یہی جنون ہے کہ میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں۔ کتنے ایسے فقیروں کو ہم نے دیکھا ہے، آج بھی دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک دھوپ میں مزدوری کرتا ہے اور نہ اسے نماز کا خیال ہے، نہ روزے کا خیال ہے، نہ ایمان کا خیال ہے، کسی بھی چیز کا خیال نہیں۔ ایسے مزدوری کے پیچھے لگا ہوا ہے گویا اسے اسی کام کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا۔ ایسا فقیری کے آگے انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اور صحابہ ایسے نہیں تھے۔ حالانکہ صحابہ کی فقیریاں ہم سے 1000 درجے زیادہ تھی، ان کی فقیری معمولی فقیری نہیں تھی۔ آج ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم پریشان ہیں کہ ہمارے پاس ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ صحابہ کی فقیریاں اگر سنو گے، صحابہ کی فقیریاں اگر پڑھو گے تو تم اپنے آپ کو شہزادہ سمجھو گے، تم اپنے آپ کو بادشاہ سمجھو گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں خود صحابہ فرماتے ہیں، کئی صحابہ کا یہ حال تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 925، ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگیاں ایسی کاٹی ہیں کہ ہماری ساری زندگی میں ہمارے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھا، ہمارے پاس موزے نہیں تھے، سر پر اوڑھنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا دھوپ میں، اور حتیٰ کہ ہمارے پاس ایک صحیح سے کرتا تک موجود نہیں ہوتا تھا۔ اور ایسی فقیری میں ان کے دلوں کی خواہش معلوم ہے آپ کو کیا تھی؟ ایسی فقیری میں وہ دن رات نبی کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتے تھے۔ ایسی فقیری میں ان کے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے دلوں کو کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے پاس چپل نہیں؟ ان کے دل اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں؟ ایسی فقیری میں بھی شوق کیا ہے کہ مجھے علم سیکھنا ہے۔ پڑے ہوئے ہیں مسجد میں، جب بھی نبی آتے ہیں نبی کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 440/2، تقریباً 70 ایسے صحابہ تھے، 70 ایسے صحابہ مسجد میں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص کے پاس بھی 2 کپڑے نہیں تھے، ایک شخص کے پاس بھی 2 کپڑے نہیں تھے۔ یا تو ایک کپڑا ہے یا پھر وہی چادر ہے وہ جب رات کو اوڑھ کر سوتا ہے، اور اس چادر کو اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے، اور وہ کپڑا بڑی مشکل سے گھٹنے تک پہنچتا ہے، ٹخنے تک نہیں، گھٹنے تک بڑی مشکل سے پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَن تُرَىٰ عَوْرَتَهُ، اور وہ شخص اپنے آگے کا کپڑا اور پیچھے کا کپڑا ملا کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھومتا ہے کہ کہیں اس کا ستر نہ ظاہر ہو جائے۔ اتنا ہی کپڑا ہے، اتنا ہی کپڑا ہے۔ اور شوق کیسے، ان کے دلوں کا خیال کیا، ان کے دلوں کا مقصد کیا؟ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 840/3، جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چند فقیر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لفظ فقیر حدیث کا لفظ ہے، اور غور سے سننا کہ چند فقیر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ذهب اهل الدثور من الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم۔ اللہ کے رسول، ہمارے معاشرے کے جو امیر صحابہ ہیں، جو مالدار صحابہ ہیں، وہ ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ یصلون کما نصلی، ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، یصومون کما نصوم، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، ولیکن عندهم اموال، لیکن ان کے پاس مال ہے، یتحجون به ویعتمرون به، وہ لوگ اس سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ویتصدقون، اور اس میں صدقے کر رہے ہیں، اور ہم سے آگے نکلتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم بعمل، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں، اذا اخذتم به ادرکتم من سبقکم، اگر تم وہ عمل کرو گے تو یہ لوگ جو تم سے باہر نکل رہے ہیں، تم سے آگے نکل رہے ہیں، تم ان کے برابر ہو سکتے ہو۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے۔
پیارے نبی کہتے ہیں تم ہر نماز کے بعد 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ بڑے خوش ہو گئے کہ اب ہمیں مال خرچ کرنے والے جو مرتبے پر پہنچ رہے ہیں ہم وہ مرتبے کو آرام سے پہنچ جائیں۔ بڑے خوش ہو گئے۔ ان فقیروں کی فقیری میں خواہشیں دیکھو کیا ہے۔ ہم فقیروں کی کیا خواہشیں ہوتی ہیں، ان فقیروں کی کیا خواہشیں تھیں، ہمارے دلوں کی کیا خواہشیں ہیں، ان کے دلوں کی کیا خواہشیں۔ اب ان کے دل مطمئن ہوئے۔ چند دن گزرے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1340 پر 7، فرجع الفقراء الى رسول اللہ، وہ فقیر لوگ واپس نبی کے پاس آئے، دوبارہ نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، ہمارے مالدار ساتھیوں کو ہمارے اس خاص عمل کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اب وہ یہ عمل بھی کرنے لگ گئے۔ ہمارے مالدار ساتھی یہ عمل بھی کرنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول اب ہم کیا کریں؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ان فقیروں کی خواہشیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے اس چیز کی انہیں کبھی پرواہ ہی نہیں ہوئی، ان کا دل و دماغ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں۔ ان کی زندگیاں اس ریس میں لگی ہوئی تھی کہ مالدار ہم سے زیادہ مال کما رہا ہے اس کے پیچھے نہیں، مالدار ہم سے زیادہ نیکیاں کما رہا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ ان فقیروں کو معلوم تھا کہ دنیا سے کتنا مال لے کر جائیں گے یہ حساب نہیں کیا جائے گا، دنیا سے کتنا اجر لے کر جائیں گے یہ حساب کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے ہمارے دلوں میں اور ان کے دلوں میں۔ اب ان کو نہ چپل کی فکر ہے، جوتے کی فکر ہے، موزے کی فکر ہے، نہ کپڑوں کی فکر ہے۔ اور آج کا ہمارا فقیر کام کر رہا ہے، اس کے کانوں تک اذان کی آوازیں پہنچ جاتی ہیں، اس کو اللہ نے گھر دیا ہے، اس کے 3 وقت کی روزی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے کان میں اذان کی آواز بھی پڑتی ہے، قدم قدم پر مسجدیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، مجبور سمجھتا ہے اور اس کو بہانہ بنا کر اللہ سے دور بیٹھا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے دلوں میں اور صحابہ کے دلوں میں۔